زندگانی کا ساسا یہ امانت آپ کی. الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم یہاں شوال کی 3 تاریخ کو ذکر محبوب رب العالمین خاتون جنت زینت شریعت و محور طریقت مرکز انجمن ولایت تفسیر الف لام میم و الناس خلاصہ طٰہٰ و یاسین اور ملکۂ دربار مشکل کشا اور میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری کا قرار جنت کی کلی اور اسد اللہ جسے دنیا کہے اس اسد اللہ کے گھر کی رونق اور جسے دنیا سیدہ کہے طیبہ کہے زاہدہ کہے پاکیزہ کہے اور مصطفیٰ کہے کہ بیٹی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے اور دنیا ان کو بی بی فاطمہ سے جاتا ہے. میرے دوستو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان اور مرتبے کے لیے اتنا ہی کہہ لینا کافی ہے کہ ساری کائنات فدا ہے مصطفیٰ اور مصطفیٰ فدا ہے سیدہ. یہی اور یہیں سے مقام سیدہ کائنات رہتا رہا ہے کہ پوری دنیا کہے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان. پوری دنیا کہے یا رسول اللہ ہمارے بچے آپ پہ قربان. پوری دنیا کہے کہ یا رسول اللہ ہم خود آپ پہ قربان. اور مصطفیٰ کہے کہ بیٹی فاطمہ میں تجھ پہ قربان. ایسی شان کہ رسول اللہ کہے کہ بیٹی میں تجھ پہ نثار میں تجھ پہ قربان. اور پھر دیکھیے کہ وہ سیدہ کائنات جن کی شان اور جن کی عظمت کہ کائنات کی کوئی فضیلت اور کوئی عظمت بی بی فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ حقیقت ہے کہ کوئی عظمت اور کوئی فضیلت سیدہ کائنات کی عظمت اور فضیلت کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی. اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا نے جسے نوری مخلوق کہا ہے وہ مخلوق بی بی فاطمہ کے گھر کی چکی چلاتی ہے. تو وہ فاطمہ جن کے گھر کی چکی چلائے فرشتے اور وہ سیدہ فاطمہ کے جن کے خیلولے کا خیال خدا رکھے جن کی نیند کا خیال خدا رکھے اور جن کے شہزادے جھولے میں روئے تو جبریل جن کے شہزادوں کا جھولا جھلایا وہ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ. اب ایک چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو مقام کتنا بلند کیا ہے. ایک چیز ہے جو جس کا مالک ہوتا ہے دنیا کا اصول ہے
کہ مالک کے لیے قبضہ ضروری، یعنی کہ جس چیز کا میں مالک ہوں تو میری ملکیت کا حق مکمل کرنے کے لیے قانون میں قبضہ ضروری، اب قبضے کے بعد استعمال ضروری ہے نا۔ اگر میں صرف مالک ہوں کہوں گا مالک ہوں یہ چیز میری ہے اگر میں کہوں گا اور نہ قبضہ بتاؤں گا نہ میرا استعمال بتاؤں گا تو بھی کوئی چیز میری دنیا نہیں مانے گی، یہ میری چیز ہے یہ کوئی نہیں مانے گی۔ تو یہاں ایک چیز غور کرنے والی بات ہے کہ میرے نبی نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی سردار ہے۔ تو سردار کا مطلب مالک ہوئی، تو جو سردار ہیں ان کا قبضہ بھی معلوم ہونا چاہیے، اور جب قبضہ معلوم ہوا تو استعمال بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو کون فاطمہ جو دنیا میں رہ کے اپنے گھر میں جنت کی چیزوں کو استعمال کرے وہ فاطمہ، جو دنیا میں رہ کے جنت کی چیزوں کو استعمال کرے وہ فاطمہ۔ اور کیسے استعمال کرے ذرا دیکھیے کہ امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج میرے گھر آپ کی دعوت ہے۔ تو یہ دعوت بڑی نرالی کی ہے عثمان غنی، کئی مرتبہ تو آپ نے دعوت کی تھی، کئی مرتبہ رسول اللہ کی مہمان نوازی کی تھی، مگر یہ دعوت بڑی نرالی کی۔ دعوت کا وقت ہوا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو لینے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی گھر کے دہلیز کے باہر قدم رکھا، اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو گن رہے ہیں، 1 2 3 4 5 گنتے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان میرے قدموں کو کیوں گن رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، میرا ارادہ ہے کہ آپ کے گھر سے لے کر میرے گھر تک آپ کے جتنے قدم ہوں گے اتنے قدموں کے برابر ایک ایک غلام کو میں آزاد کر دوں گا، ایک ایک غلام کو آزاد کر دوں تو آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے میں آج ایک ایک غلام آزاد ہوگا۔ تو تاریخ کی سب سے بڑی دعوت تھی اور اس دعوت میں حضرت عثمان غنی نے بہت پیسہ خرچا کیا، اور اس زمانے میں غلام کو آزاد کرنا معمولی بات نہیں تھی، خرید کر آزاد کرنا ہوتا تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ اور اس دعوت میں مولا علی بھی تھے اور تمام صحابہ حضرت عثمان غنی کی اتنی بڑی دعوت کا مشق کرنے لگے۔ مولا کائنات دعوت سے فارغ ہوئے، گھر میں آئے، سوچنے لگے، تو سجدہ کائنات میں مولا کا چہرہ پڑھ لیا، پوچھا کہ حضور آج کچھ الگ سوچ میں نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ مولا علی نے کہا کہ فاطمہ آج اسلام نے کمال کر دیا، بڑی عجب اور نرالی دعوت کر دی۔ پوچھا کیا کیا؟ تو کہا کہ رسول اللہ کو دعوت میں بلایا تھا، ہر وقت تو کھانا کھلاتے تھے، لیکن آج اتنی بڑی دعوت کر دی کہ ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کیا، قدموں کو گنا اور ایک ایک غلام کو آزاد کیا، اتنی بڑی دعوت، اتنی بڑی دعوت۔ تو سجدہ کائنات نے مولا علی کے چہرے کو پڑھ لیا کہ علی چاہتے کیا ہیں؟ تو سجدہ کائنات نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ حضور کیا آپ بھی ایسی دعوت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی ایسی دعوت کرنا چاہتے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا، سجدہ کائنات کو کہا کہ فاطمہ ہمارے پاس تو مال و دولت کہاں تو عثمان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے کہ ہم غلاموں کو آزاد کر دیں۔ تو سجدہ نے کہا کہ مجھے دیکھو میں کون ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایسی دعوت ہو جائے؟ تو کہا کہ فاطمہ کون نہیں چاہتا کہ ایسی دعوت ہو؟ تو کہا بس آپ جائیے، پورا معاملہ آپ فاطمہ پہ چھوڑ دیجیے، پورا معاملہ آپ اس پہ چھوڑ دیجیے، آپ جائیے اور رسول اللہ کو دعوت دیجیے۔ مولا کائنات حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا انتظام سیدہ کہاں سے کریں گی، کہاں سے کریں گی؟ تو دیکھو میرے دوستو، مانی کے جنت کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ ذرا دیکھیے مولا کائنات چلے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ گھر پہ آپ کی دعوت دے، تو رسول اللہ بڑے بڑے بیٹی دعوت کر دی اور کہا کہ سب کو آنا ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ سب آئیں گے، سب آئیں گے۔ اور ادھر مولا کائنات مولا علی رسول اللہ کے پاس نکلے دعوت دینے کے لیے، ادھر سجدہ کائنات نے گھر کے چولہے پر بگونے رکھا، مگر ایک چیز سوچیے کہ وہ بگونے خالی ہیں، اس میں کوئی چیز نہیں، چولہے پہ تو بگونے چڑھے ہوئے ہیں مگر نہ اس
اس میں گوشت ہے نہ اس میں چاول ہے نہ کچھ ہے، تو پھر یہ دعوت کیسے تھی؟ میرے دوستو، سیدہ کائنات سجدے میں گئی اور رب کی بارگاہ میں پیدا کی کہ مولا فاطمہ کی عزت رکھنا تیرے ہاتھ میں، میرے قدمیں خالی ہیں، فاطمہ کے فخر اور فاخر کو تو جانتا ہے، اور میرے شوہر کی خواہش ہے کہ عظیم دعوت رسول اللہ کی میزبانی میں رکھی جائے، اور اس دعوت کو پورا کرنا تیرے ذمہ ہے، تیرے ذمہ ہے اس دعوت کو پورا کرنا۔ تو وقت ہوا، مولا کائنات گھر کو بیچ میں نہیں آئے، ڈائریکٹ دعوت کے وقت ہی رسول اللہ کو لے کر اور ساتھ میں سینکڑوں صحابہ، اور مولا کائنات سوچ رہے ہیں کہ شہزادی کیا کرے گی، رسول اللہ کی شہزادی آپ کیا کرنے والی، کھانا کہاں سے لانے والی، یہ سوچ رہی ہے۔ مگر جب مولا کائنات گھر میں آئے تو دیکھا کہ عجیب سی خوشبو گھر میں ہے، پکوان کی ایک عجیب سی خوشبو گھر میں ہے، بستر بچھا ہوا ہے۔ میرے نبی گھر میں آئے، صحابہ کو اجازت دی کہ آئیے بستر پر بیٹھ جائیے، سب بستر پر بیٹھ گئے، عالی شان کھانا لایا ہے، انتہائی لذیذ کھانا لایا گیا، اور مولا کائنات صرف اپنی بیگم کو دیکھتے رہ گئے کہ آخر یہ کمال کیسے ہے۔ دعوت ختم ہوئی، کھانا ہو گیا، سارے صحابہ بستر پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے نبی نے صحابہ سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، کچھ بولنا ہے، ذرا ٹھہرو، کچھ بولنا ہے۔ سارے صحابہ اسی بستر پر بیٹھے رہے، تو رسول اللہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ تم نے علی کے بستر پہ کون سا کھانا کھایا؟ تم نے علی کے گھر میں، میری بیٹی کے گھر میں تم نے کون سا کھانا کھایا جانتے ہو؟ تو سارے صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ کھانا تو بڑا لذیذ تھا، مگر معلوم نہیں کہ کھانا کہاں سے آیا، کس نے پکایا۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ تم نے میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں جنت سے اترا ہوا کھانا کھایا۔ یہ کھانا دنیا سے پکایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے میری بیٹی کے خاطر تمہاری دعوت کے لیے جنت سے پکائے ہوئے کھانے کو اتارا، جنت سے پکائے ہوئے کھانے کو اتارا ہے۔ تو حضرات محترم دی کہ یہ ہے مالک جنت، جو دنیا میں رہ کے جنت کی چیزوں کو استعمال کرے، اور دنیا میں رہ کے جنت استعمال کرنے والی خاتون کو فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ دعوت ہوئی، صحابہ اپنے آپ پہ رشک کرنے لگے کہ الحمدللہ ہم نے جنت کا کھانا کھایا ہے، ہم نے جنت کا کھانا کھایا ہے، ہم نے جنت کا کھانا کھایا ہے۔ مقدر پہ رشک کرنے لگے، چلے تھے رسول اللہ۔ مولا علی نے پوچھا کہ فاطمہ کھانا تو بڑا لذیذ تھا، جنت سے منگوایا، اب غلاموں کو کیسے آزاد کرو گی؟ اب بچہ غلاموں کا معاملہ، غلاموں کو کیسے آزاد کرو گی؟ تو سیدہ نے کہا کہ حضور آپ جائیے، رسول اللہ کو چھوڑ کر آئیے، وہ بھی سودا ہو جائے گا، وہ بھی آزادی مل جائے گی، آپ مجھ پہ چھوڑ دیجیے۔ مولا کائنات رسول اللہ کے ساتھ چلے تو سیدہ کائنات سجدے میں گئی اور جا کر کہا کہ پروردگار کی جانتا ہے عثمان غنی نے رسول اللہ کے ایک قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کیا تھا، مگر میں نبی کی بیٹی ہوں، تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ رسول اللہ کے گھر سے میرے گھر تک جتنے قدم نبی کے ہوئے، ہر قدم کے بدلے میں ایک گنہگار امتی کو تو جہنم سے آزاد کر، ہر قدم کے بدلے میں ایک گنہگار امتی کو تو جہنم سے آزاد کر۔ میرے نبی گھر پہنچے تھے، جبریل پیغام لے کے حاضر ہوئے کہ رسول اللہ مبارک ہو، مبارک، آپ کی شہزادی نے ایک قدم کے بدلے میں ایک گنہگار کی مغفرت کی دعا مانگی تھی، مگر اللہ نے مانگنے والے کو دیکھا کہ کون مانگ رہا ہے، مانگنے والے کو دیکھا کون مانگ رہا ہے۔ شہزادی نے صرف ایک مانگا تھا، مگر اللہ نے آپ کے ایک قدم کے بدلے میں 1000 گنہگاروں کو بخش دیا، ایک قدم کے بدلے میں 1000 گنہگاروں کو بخش دیا ہے۔ ایسی شان سیدہ کائنات کی کہ جو اپنے گھر میں رہ کے جنت استعمال کرے، اپنے گھر میں رہ کے جنت کو استعمال کرے۔ اللہ کے محترم دادی کی عید کا دن ہے، اور عید کا ایسا دن کہ مولا کائنات میدان جنگ میں ہے۔ 2 مہینے کے اوپر کا عرصہ ہو گیا کہ مولا کائنات میدان جنگ میں ہے اور عید کو بھی اپنے گھر میں نہیں ہے۔ تو ظاہر جب ذمہ دار گھر میں نہ ہو تو بچوں کے لیے کپڑے کہاں سے لائیں گے، اور حسنین بڑے چھوٹے تھے، اور عید کی رات پورا مدینہ کپڑے نئے کپڑے لا چکا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرے کپڑے ہیں، یہ میرے کپڑے ہیں۔ تو 2 شہزادے حسنین سب کے کپڑوں کو دیکھا اور اپنی امی سے کہا کہ امی کیا ہمارے بھی کپڑے آ چکے ہیں، کیا ہمارے بھی کپڑے آ چکے ہیں، کیا ہم بھی عید کو کپڑے پہن کے جائیں گے؟ اس لیے کہ پورا مدینہ کپڑے خرید چکا ہے اور اب
تک ہم اپنے کپڑوں کو نہیں دیکھے ہیں، ہمارے کپڑے آ چکے ہیں۔ تو زبان سجدہ کائنات دیکھیے، کہا کہ بیٹے سو جاؤ، کل صبح آپ نئے کپڑے پہن کے عیدگاہ کو جائیں گے، کل صبح نئے کپڑے پہن کر آپ عیدگاہ کو جائیں گے۔ بس اتنا جملہ کہا تو میرے دوستو، اللہ نے کے پاس زبان فاطمہ کی عزت کتنی ہے، پروردگار کے پاس زبان فاطمہ کی عظمت اور شان کتنی ہے۔ دیکھیے فجر ہو گئی، بند دروازے کے باہر سے آواز آئی کہ شہزادی، پوچھا کون ہے؟ تو کہا اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لایا، اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لایا ہوں۔ تو سیدہ نے کہا رکھ دو اور چلے جاؤ، رکھ دو اور چلے جاؤ۔ جب وہ رکھے اور چلے گئے تو سیدہ نے کپڑے پہنایا اور رسول اللہ نواسوں کو لینے آئے، نواسوں کو لینے آئے اور نواسوں کو ساتھ لے کر عیدگاہ گئے، عید کی نماز ہوئی، پھر اپنے بیٹی کے گھر واپس آئے اور پوچھا کہ بیٹی کے کپڑے کہاں سے آئے، بیٹی کے کپڑے کہاں سے آئے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ اہل بیت کا درزی کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، وہ لا کر دیا، میں سمجھی کہ آپ بھیجے ہیں۔ نہیں میں بھی نہیں بھیجا۔ بھی کون بھیجا؟ کہا کہ بیٹی حقیقت جاننا چاہتی ہو تو سنو، اللہ کے پاس تمہاری زبان بھی بڑی گئی ہے۔ بیٹی تم نے کہا کہ عید کے کپڑے صبح آئیں گے اور آپ عید کے کپڑے پہن کر جائیں گے، تو اللہ نے فوراً فرشتے کو حکم دیا کہ جا سجدہ کے چوکھٹ پہ ٹھہر جا اور صبح ہوتے ہی یہ کپڑے پیش کر دے۔ تو بیٹی آج جو میرے یہ شہزادے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کوئی دنیا کا درزی سیا ہوگا نہیں ہے، بلکہ یہ جنت کا لباس ہے اور لانے والا فرشتہ ہے، لانے والا فرشتہ ہے۔ دیکھیے کیا شان سیدہ کائنات کی ہے کہ دنیا میں رہ کر جنت کو استعمال کرتی ہے، دنیا میں رہ کر جنت کو استعمال کرتی ہے۔ اور آپ کی بات ہے کہ آپ کی رضا اور آپ کی ناراضگی کا معاملہ اللہ کے پاس ایسا ہے۔ مولا کائنات مکے کو گئے، طواف کعبہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ مولا کائنات نے ایک آدمی کو دیکھا جو بڑی غلاف کعبے کو پکڑ کر بڑی عجیب حرکتیں کر رہا تھا اور غیر ضروری باتیں پکڑ رہا تھا اللہ کی شان میں، اور سوال دے رہا تھا کہ 4000 درہم چاہیے، 4000 درہم کا سوال ہے۔ 4000 درہم جو غلاف کعبے کا غلاف پکڑ کر کھینچ رہا تھا۔ آپ نے یہ بے ادبی کو برداشت نہیں کیا، کہا کہ ایسا مت کر، آپ ایک احترام باقی رکھ، کہا کہ علی مجھے 4000 دینار چاہیے، اللہ نہیں دے گا تو کون دے گا؟ مولا کائنات نے کہا کہ تو کعبے کے احترام کو برقرار رکھ، 4000 دینار کا انتظام ہو چکا ہے، مدینہ اور مجھ سے لے لے۔ مولا کائنات نے کہا کہ مدینہ مجھ سے لے لے، تو اس ضد ختم ہو گئی۔ مولا کائنات واپس آیا، کچھ دن کے بعد وہ بندہ بھی آ گیا گھر پہ ٹھہرا، کہا کہ آپ نے حرم میں وعدہ کیا تھا 4000 دینار دینے کا، لائیے۔ اب لاتے تو کہاں لاتے؟ باہر گئے، آپ کے کچھ ذاتی کھجور کے جھاڑ تھے، ان کھجور کے جھاڑوں کو اسی وقت 12000 دینار میں بیچا۔ 12000 آپ کو آئے، 12000 میں سے 4000 اس کو دے دیا، بچے 8۔ اب 8000 جیسا ہی آئے، آپ کو محتاج نظر آئے، یتیم لوگ نظر آئے، یسیر لوگ نظر آئے، غریب نظر آئے، سب کو خیرات کر دے کے خالی ہاتھ گھر کو آئے۔ جب خالی ہاتھ گھر کو آئے تو سجدہ نے کہا کہ بچوں کے لیے کیا لائے ہو؟ گھر میں کھانا نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں۔ تو کہا کہ دیکھیے 12000 میں تو میں نے جھاڑوں کو بیچا، 4000 اسے دینا کر دیا، 8000 میں نے یتیموں اور غریبوں میں خیرات کر کے جنت میں اپنے گھر کو بنا لیا ہوں۔ تو سجدہ نے کہا کہ بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ بتاؤ میرے حسن و حسین بھوکے ہیں، ان کے لیے آپ کیا لائے ہیں؟ یہ جملہ کہتے کہتے سیدہ نے مولا علی کے دامن کو پکڑ لیا اور دامن کو پکڑ کر بار بار پوچھ رہی ہیں کہ بتاؤ بچوں کے لیے تو کیا لائے، بچوں کی بھوک کیسے ملے گی، تم بچوں کے لیے کیا لائے؟ تو مولا علی کے دامن کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہاں سرکار مولوی صدقل سیدی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جیسا ہی سجدہ کائنات کے ہاتھ میں مولا علی کا دامن آیا اور آپ دامن پکڑ کے پوچھتے ہیں کہ بچوں کے لیے تم کیا لے کر آئے تھے؟ مولا علی کہتے ہیں کہ فاطمہ صبر کرو، میں نے خیرات کیا ہے، اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا۔ تو آپ کہیں کہ بچے تو بھوکے ہیں، ان کا انتظام کیسا ہوگا؟ دامن کو پکڑا، مولا کائنات حیران میں ہے، پریشانی میں ہے کہ فاطمہ کے ہاتھ سے یہ دامن کیسے چھڑائے، اس لیے کہ نبی کی رضا میں ان کی رضا بڑے نازک مرحلے میں حضرت علی یہاں ہے۔ محدث سے قدم لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل رسول اللہ کے بارگاہ میں نازل ہوئے،
اور نازل ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ فوری اپنی بیٹی کے گھر جائیے اور اپنی بیٹی کے قیدی کو چھڑائیے. دیکھیے حالانکہ باب العلم ہے مگر یہاں جبریل کیا کہتے ہیں جائیے اور اپنے بیٹی کے قیدی کو چھڑائیے. یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کہتا ہے کہ فاطمہ کے قیدی کو فوری رہا کیا جائے. رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی گھر آئے, دروازہ کھولا, دیکھا تو دامن ہاتھ میں نہیں, دامن ہاتھ نہیں ہے, اور کہا کہ بیٹی یہ کیا کر رہی ہو, علی کے دامن کو چھوڑو. اس لیے کہ اللہ کا ارشاد جبریل لے کر آئے ہیں اور آج جبریل کہتے ہیں کہ فاطمہ کے قیدی کو چھوڑو. تم نے علی کو قیدی بنا دیا, چھوڑو. ذرا دیکھیے میری سیدہ کے دل میں مقام علی کتنا بلند تھا, کتنا بلند تھا, اتنا زندہ رسول اللہ کہنا تھا. آنکھوں سے آنسو نکلے اور مولا علی سے کہا کہ حضور مجھے معاف کیجیے, میں بچوں کے پیار اور محبت میں نے ایسا کیا, ورنہ کوئی اور معاملہ میرے ذہن میں نہیں تھا. میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی کہ جبریل نے قیدی کہا. حضرات محترم ذرا دیکھیے اس واقعے کی تفصیل ایک بہت بڑے مرتبے پہ سجدہ کائنات کو لے جاتی ہے, ایک بلند عظمت پہ سجدہ کائنات کو لے جاتی ہے. بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بی بی سے سجدہ کائنات کے ہر معاملے میں, چاہے وہ زبان کا بولنا ہو, کان کا سننا ہو, کردار ہو, تقویٰ ہو, طہارت ہو, فیصلے ہوں, ہر معاملات میں لمحہ لمحہ حمایت رب کی رہی ہے. لمحہ لمحہ حمایت رب کی رہی ہے. اور معمولی سے بھی اور شوہر کے جھگڑے میں بھی رب کی حمایت شامل ہے. کتنا بڑا مرتبہ یہ, کتنا بڑا مرتبہ سجدہ کائنات کا. تو آج وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ہر گھر میں سجدہ کی سیرت بیان ہو, ہر گھر میں سجدہ کائنات کے فاتحہ ہو, اور ہر گھر میں سجدہ کائنات کا ذکر ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.